حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کسی شخص کی امارت کی بیعت کر لی جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے۔ یزید کے زمانے میں موجودہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی مقدس ارشادات تھے۔ سارا عالم اسلام یزید کی بیعت پر متفق ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک شام پر اور 20 سال تک سارے عالم اسلام پر حکومت کر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام ان کے اس حکم کے سامنے جھک گئے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے مخالفت کی کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ ایسا پہلا کبھی نہ ہوا تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا اور نہ ہی ان کے خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دلائل پیش کرتے اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے، اور جب وہ اس میں ناکام رہے تو اپنی فوجیں بلا کر بے نوک شمشیر لوگوں سے بیعت لے لی۔ لیکن جن اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کی ان میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طریقے سے خلافت ایک وراثت بن گئی، بلکہ خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت قائم ہوئی۔ یزید ایک عیش پرست نوجوان تھا۔ لوگوں کے وہم اور گمان میں بھی نہ تھا کہ اس جیسا شخص بھی ایک دن خلیفۃ المسلمین بن جائے گا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اپنے ہی خاندان رکھنا چاہتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تباہی کا باعث ہوئی جس کی کوئی نظیر نہیں۔ اور جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو یزید خلیفہ بن گیا۔ سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ وہ جانتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک بیعت نہ کی تھی، لہٰذا اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو لکھا کہ وہ ان کو مجھے خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور کرے۔ ولید کو نئے خلافہ کے سخت احکام مردان بن حکم نے جو اس کے پیش رو تھے ان کو مشورہ دیا کہ تینوں قصورواروں کو بلا کر انہیں سختی سے خلیفہ کی اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے ضرر انسان تھے۔ اس نے کہا لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر وہ یزید خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کرے تو ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لیکن ولید اپنے کیے پر خوش نہ تھا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا مگر کہاں پتہ نہ چلا۔ اگلے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اہل کوفہ کی حمایت کے وعدے سچ معلوم ہوئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہتے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز کوفہ والوں کا اعتبار نہ کرے، جو اپنی غیر مستقل مزاجی اور بدنیتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو غیر منجدہار میں چھوڑ دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑا بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کے مرتکب ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگنے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے۔ وہ اس بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی
مسلم بن عقیل کو منتخب کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوگ در جوگ جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی مکمل وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے رو رو کر مسلم کے ہاتھوں کو چوما اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کا عہد کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ مسلم جان نثاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ اہل کوفہ کی وفاداری کو شعبے کی نظروں سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص علیجی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن آل شعیب کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھے، لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج ترتیب دی جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی، 32 گھوڑے اور 40 پیدل، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جائے۔ اے کوفے کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ میں تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بھی خوبی جانتے ہو، اور آپ اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اور اگر تم ایسے کرنے کو تیار نہیں تو تمہارا مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو، اور جو پرتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کی یہ تقریر سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں اور بیٹوں کی چیخیں نکل گئی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ ان کو چھپ کرواؤ، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے۔ اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ کیا میں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرا یہ بیان سچا ہے، کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ میرے خلاف تلوار بے نیاب کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ سمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش بھی رد کر دی۔ وہ انہیں یزید کے پاس لے چلے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم اور تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیر کرنے کا موقع انہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ ادھر سمر اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں بسایا کر دیا، لیکن وہ پھر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ کے اندر سے دیکھا اور ایک لڑکی لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے باہر آئے۔ آپ کعب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایک وار کیا تو بچہ چلایا گیا۔ تو میرا چاچا کو قتل کرے گا، یہ سن کر ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی۔ بچے نے بازو پر وار روکا جس سے ہاتھ کاٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گود میں اٹھا لیا
اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینے سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر ابدار کی تاب نہ لا سکے۔ کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب سمر نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندوزوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کی اس تاخیر کی ملامت کی، چنانچہ چاروں طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ زرنا بن شریک نے تیزی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں بازو پر تلوار ماری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکائے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنن بن انس نخسی نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ خون بنی یزید آگے بڑھا کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن ہمت نہ پڑی، وہ خوف سے کانپنے لگا۔ خدا تیرے اعضاء کو شل کر ڈالے۔ سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم 6 ہجری میں پیش آیا۔